میرے ماں باپ نے میری شادی انپڑھ لڑکے سے کر دی ہے، وہ مجھ کو گالیاں دیتا ہے، میں کیا کروں؟ کہ جی کیا کروں کہ جمپ نہ لگیں؟ تو بابا رفتار کم کر لیتے۔ اسی طور پہ کھڈے دیکھ کے آپ کو بندے کو بریک پہلے لگانی چاہیے۔ جی آپ کی ویڈیوز بہت شوق سے دیکھتی ہوں، ہمیشہ آپ بیویوں کو ایڈوائز کرتے ہیں، کبھی کبھی شوہروں کو بھی ایڈوائز کیا کریں۔ بیٹا آج میں نے کی شوہروں کو ایڈوائز کہ وہ ایک خوبصورت بلا سے شادی کرنے والا۔ کیا بہنوں کو بھائیوں کو اپنی آمدنی دینی چاہیے؟ میں نے جتنی بہنوں کو کماتے اور بھائیوں کو آمدنی دیتے دیکھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ بیرون ملک سے جہاں محبت بہت ساری ملتی ہے، وہاں مطالبے بھی بہت سارے ہوتے ہیں، پر بعض سوال ایسے ہوتے ہیں جو عام طور پہ ہمارے پاکستان والے سوال نہیں کرتے۔ لائک 2 روز پہلے مسقط سے فون آیا ایک خاتون کا، ہمارے پرانی سننے والی ہیں، بہت محبت کرتی ہیں، ڈھیر ساری دعائیں دیتی ہیں، ماشاءاللہ جڑواں ان کے بچے ہیں، ان کے بارے میں عام طور پہ مشورے کے لیے وہ فون کرتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا سر کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا گھر میں مہمان ہیں۔ تو اس نے پوچھا کتنے مہمان ہیں؟ تو میں نے کہا کوئی 52-53 ہوں گے۔ تو مطلب کیا ہو کیا رہا ہے؟ تو میں نے کہا کہ ہم ان کو لنچ کرا رہے ہیں، اور یہ مہمان سارے کے سارے میرے ان لاز کی جو خاندان ہے اس سے ہیں۔ اچھا، اس کو تو یقین نہیں آیا۔ اس نے بعد میں اپنی کسی ایک دوست کو بتایا، اس نے مجھے شام کو دوبارہ فون کیا، سر از اٹ ٹرو کہ آپ نے اپنے ان لاز یعنی سسرال کے عزا و کارب کو دعوت دی؟ تو میں نے اس سے کہا کہ انفیکٹ میں نے اور میری وائف نے، اچھا میں نے طے نہیں کیا، میری وائف کا ہی آئیڈیا تھا کہ آپ اپنے دوستوں کی پارٹی کرتے ہو، 40-50 اس میں ہوتے ہیں۔ تو ایک آدھ دفعہ ہم نے صرف جو میرا خاندان تھا ان کے لوگوں کو بلایا، تو سب کے اپنے اپنے مصروفیت ہوں گی، وہ نہیں پہنچ پائے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ابھی ایک تو چونکہ میری وائف کو اپنی مام سے بہت پیار تھا، ان کی مام فوت ہوئیں، دوسرا بھی حال ہی میں ان کی پھوپھو فوت ہوئیں، اور وہ بھی ہم سے بہت محبت کرتی تھیں، یعنی ایون فوت ہونے سے کوئی ہفتہ بھر پہلے انہوں نے میری وائف کو بھی سوٹ دیا، مجھے بھی سوٹ دیا۔ ظاہر ہے بڑے بزرگوں کا ایک اپنا، ان کے بچے بیٹے بیٹیاں وہ بھی بہت محبت کرنے والے، اور وہ بھی چشتیاں سے تھے۔ اوکے، تو پھر ایک روز ہم نے جو ہماری فیملی کا گروپ، اس میں میسیج میں نے کیا وائس میل میں کہ فلاں تاریخ کو آپ سب لوگ ہمارے ہاں مدعو ہیں، اور ہم پہلے موم کو یاد کریں گے، پھر پھوپھو کو یاد کریں گے، ان کے لیے دعا کریں گے، اور اس کے بعد کھانا کھائیں گے۔ اچھا، یہ انفیکٹ سب کے لیے سرپرائز تھا، اور جو اس میں بہت اچھا کام یہ ہوا کہ میں اپنے فادر ان لا سے بالکل ان کانٹیکٹ رہا۔ یہ ان کی خوشی کے لیے، ان کی بیٹیوں اور بیٹوں کی خوشی زیادہ مجھ کو عزیز تھی، چونکہ یہ سارے میرا دل بھی بہت رکھتے ہیں، میرا خیال بھی بہت کرتے ہیں، اور میں نے اور میری وائف نے زندگی میں ایک اصول طے کیا ہوا ہے، ہم دونوں آپس میں ان کے بہن بھائیوں کو ڈسکس نہیں کرتے۔ وہ کبھی ان سے کوئی نرم گرم بھی بات ہو تو میں بہت پیار سے کو کہہ دوں تو کہہ دوں، ہم آپس میں ڈسکس نہیں کرتے، یعنی میرٹ اور ڈی میرٹ جو بہن بھائیوں کا وہ ڈسکس نہیں کرتے۔ اس سے ہماری زندگی بہت سکھی۔ لائک جب یہ کھانا ختم ہوا، اب جب 50-60 لوگ آئے ہوں آپ کے گھر میں، تو خوب دھما چوکڑی مچتی ہے، بچے چیزیں ٹوٹتی بھی ہیں، خراب بھی ہوتی ہیں۔ تو جو سب مہمان چلے گئے تو ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، مسکرائے اور کہا شکر الحمدللہ۔ واپسی پہ گاڑی میں ایک جملہ نہیں، نہ میں نے کہا نہ کہ فلاں کے بچے نے یہ کیا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ سو اٹس اوور۔ کچھ چیزوں کو آپ طے کر دیتے ہو کہ یہ نہیں کرنا، زندگی آپ کی آسان ہو جاتی ہے۔ تو خواتین کو یہ بہت حیرت ہوتی ہے کہ عام مرد تو اپنی بیوی کو بھی لفٹ نہیں کراتے۔ یاد رکھیے گا، رشتے محبت سے چلتے ہیں، اور اگر آپ اس اپنی بیوی سے وہ محبت نہیں کرتے جو اسے اپنی عزا و کارب سے ہے، وہ آپ کے لیے جیتی ہے، اس کی وفا خالص آپ کے لیے ہوتی ہے، اس کی وفا خالص آپ کے بچوں کے لیے ہوتی ہے۔ یعنی میں یقین مانے، میری اگر صحت بہت اچھی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، تو اس کی وجہ سے میرا دل مطمئن اور سرور اور خوش اس کی وجہ سے۔ مجھے صبح اٹھتے ہی وہ اور اس کی بیٹیاں، یعنی میری بیٹیاں، مجھے دعا پڑھاتی ہیں، سونے سے پہلے پڑھاتی ہیں۔ جب ہم وہاں سے واپس آ رہے تھے تو میں نے سب سے پوچھا ایوری بڈی از ہیپی؟ تو سب نے کہا۔
بالکل کبھی کبھی یہ ٹرائی ضرور کرنی چاہیے. یعنی میں یہ تجربے سے بتا رہا ہوں, آپ اپنی محبت کو بڑھانے کے لیے, یعنی جو میل ہے خرچہ اسی کا ہی ہونا ہے. کبھی اپنی فیملی کے لوگوں کو بلا لیں, بہن بھائیوں کو بلائیے, خوشی سے بلائیے, جتنے آتے ہیں دعا دے کے جائیں, بسم اللہ سڑ کڑ کے جائیں تو بھی اپنا کیا کر سکتا ہے. سو ان کو بلائیے. اپنے ان لاز کو, میں اپنے ان لاز کو ویسے دوستوں والی پارٹی میں بھی بلاتا رہتا ہوں, اور جو میرے بردر ان لا ہیں, مطلب میں ان سے بھی اپنے بھائیوں کی طرح محبت کرتا ہوں. اچھا, اسی طور پہ یاد رکھیے گا اپنے دوستوں کو کبھی مت چھوڑیں. یہ تینوں وہ لوگ ہیں جو آپ کی زندگی میں آپ کی قوت بنتے ہیں, اور آپ کے جانے کے بعد آپ کی یاد میں کلمہ خیر کہنے والے ہوتے ہیں. اچھا جناب, اب آتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف. چونکہ مسقط سے, دبئی سے اور جرمنی سے عائشہ نے, امبر نے اور شکیلہ نے کہا کہ سر پلیز سوالات کو نہ چھوڑا کریں, اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے. عائشہ نے کہا سر جی میرے ماں باپ نے میری شادی ان پڑھ لڑکے سے کر دی ہے, وہ مجھ کو گالیاں دیتا ہے, میں کیا کروں؟ پیارے بچے, اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ وہ کام نہ کریں جس سے وہ گالیاں دیتا ہے, آسان ہو جائے گا. یعنی جب آپ گاڑی تیز چلاتے ہیں تو جمپ زیادہ لگتے ہیں, تو اب جب یہ پوچھیں نا کہ جی کیا کروں کہ جمپ نہ لگیں, تو بابا رفتار کم کر لیتے ہیں. اسی طور پہ کھڈے دیکھ کے آپ کو بندے کو بریک پہلے لگانی چاہیے. اگر آپ پڑھے لکھے ہو, اور آپ کے سوال سے لگ رہا ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہو, تو پھر میرے بچے آپ کے میاں کو جو ان پڑھ ہے یا کم پڑھا لکھا ہے وہ آپ کا قدردان ہوگا. قدریں شکلوں کی لوگ نہیں کرتے, قدریں خدمت کی کرتے ہیں, اور اس کا کوئی آپ سے کمپٹیشن نہیں ہے. پر آپ اگر علم میں بڑے ہو تو پھر ثابت بھی کرو کہ آپ محبت میں بھی بڑے ہو, وفا میں بھی بڑے ہو. اس کے اب اس خاندان میں آپ آگے ہو, مقابلہ بازی مت کیجئے. یہ جو جملے آپ نے اس کے لیے لکھے ہیں, مجھے تو یہ بھی تھوڑا قابل اعتراض لگے, چونکہ دل آپ کا اگلے کی محبت سے بھرا ہو تو ویسے جملے نکلتے ہیں, نفرت سے بھرا ہو تو رشتہ پھر چلتا نہیں ہے, ٹوٹ جاتا ہے. شکیلہ نے کہا سر جی آپ کی ویڈیوز بہت شوق سے دیکھتی ہوں, ہمیشہ آپ بیویوں کو ایڈوائز کرتے ہیں, کبھی کبھی شوہروں کو بھی ایڈوائز کیا کریں. بیٹا آج میں نے کی شوہروں کو ایڈوائز کہ وہ ایک خوبصورت بلا سے شادی کرنے والا تھا, اس کو میں نے روک دیا. ویسے جو دوسری شادی کرنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی کبھی کبھی میں کرتا ہوں کہ اپنی بیوی سے دعا لے لو, اس کی محبت لے لو. ارم کہتے ہیں سر جی عورت ہر حال میں وفا کرتی ہے اور گزارا کرتی ہے, آمدنی میں سپورٹ کرتی ہے, پر کبھی کبھی اگر بھائی بیوی سے یعنی بہن سے پیسے مانگ لے تو کیا دینے چاہیے؟ بیٹا اس معاملے میں 2-3 چیزیں ہیں جو میں نے, پہلے ہم سوال کر لیتے ہیں. کیا بہنوں کو بھائیوں کو اپنی آمدنی دینی چاہیے؟ میں نے جتنی بہنوں کو کماتے اور بھائیوں کو آمدنی دیتے دیکھا ہے, ان میں سے 90% بھائی نکھٹو, نکھد, ناقدرے اور احسان فراموش ہوتے ہیں, چونکہ وہ اس کو احسان نہیں مانتے, فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. اچھا, شادی کے بعد بہت سی لڑکیاں ہیں جو اپنا کماتی ہیں, امریکہ میں, آسٹریلیا میں, کینیڈا میں, تو وہاں عام طور پہ سال میں 1-2 کروڑ لڑکیاں اپنا جمع کر لیتی ہیں. وہاں چونکہ زیادہ ہیں, ویجز زیادہ ہیں. اب ان کے اکثر کے بھائی ان سے پیسے مانگتے ہیں, اپنے بزنس خراب ہو گیا, گھر کے لیے, اور یہ میاں سے پوچھے بنا دے دیتی ہیں. پھر مجھ سے پوچھتی ہیں کہ سر بھائی پیسے واپس نہیں کر رہا. اچھا, یہ صرف پیسے واپس نہیں ہوتے, تعلق بھی ختم ہو جاتا ہے, رشتہ بھی ختم ہو جاتا ہے. بہن کے پیسے جب بھائی کے پاس آتے ہیں تو فار گرانٹیڈ ہوتے ہیں, یعنی بھائی پیسہ دے تو بہن عام طور پہ اس کو بڑا سنبھال کے, اور اسے واپسی کی بھی فکر ہوتی ہے. بھائیوں کے یہاں یہ فکر نہیں ہوتی, بہن ان کی بیویوں کے یہاں بھی نہیں ہوتی. اور وہاں عام طور پہ بیویاں اس چیز کو اور نیچے سے نیچے کرنے کے لیے کہ اس نے ایسے ویلے پڑے تھے آپ کو دے دیے, انویسٹمنٹ کے لیے دے دیے, خوشی کے لیے دے دیے, کوئی احسان تھوڑی کیا, تو وہ اس کی کم کرتے کرتے 0 پہ کر دیتی ہے. تو وہ بھائی صاحب جن کی زندگی میں مشکل ترین دنوں میں آپ نے ان کو پیسے دیے ہوتے ہیں, بیویاں زیور نہیں بیچتی, بہنیں زیور بیچ کے بھائیوں کی مدد کر دیتی ہیں. میں نے ان جگہوں پہ بھی بے قدرے بھائی دیکھے. اگر آپ اپنی میاں سے پوچھ لیا کریں, میاں اس معاملے میں تھوڑے سمجھدار ہوتے ہیں. سوال یہ ہوتا ہے کہ بہنوں کی کمائی پر کیا ماں باپ کا حق ہے؟ آف کورس ہوتا ہے, پر سارا نہیں. کیا بھائیوں کا حق ہے؟ آف کورس ہوتا ہے, پر سارا نہیں, تھوڑا سا, 1/3. میاں کا ہوتا ہے, آف کورس ہوتا ہے, 1/3 اس کو بھی دینا چاہیے. میجر حصہ لڑکی کو اپنے لیے پیسے خود رکھنے چاہیے. اس کو زیور بھی بنانا پڑے
کپڑے بھی لینے پڑے، جو چونکہ یہ اس کی خوشی ہے، اس کی زندگی ہے، وہ کما رہی ہے، تو والدین جب تک زندہ ہیں ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، آپ ان کو خرچ کریں دیں، پر سارا نہیں، ایک حد تک۔ اور یہ میں نے پریکٹیکلی یہ دیکھا کہ آپ کو 3 حصے کرنے چاہیے، 4 حصے کرنا چاہیں تو ایک اللہ کی راہ میں ضرور دینا چاہیے، یہ اور اچھی انویسٹمنٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ جو بھائیوں کو دے کے بعد میں پچھتانا، لمبی بڑی، اور چونکہ اس میں لکھت پڑھت کوئی اتنی ہوتی، بعض بھائی مکر جاتے ہیں، بعض کہتے ہیں ہون کے تے دے دیں گے۔ اب یہ جو ہون کے تے دے دیں گے، یہ کبھی نہ دینے والی بات ہوتی ہے۔ جس نے لیے ہوں اس کو فکر ہوتی ہے، دن اور رات فکر ہوتی ہے، اور وہ اس کو ادا کرتا ہے، تب جا کے جان چھوٹتی ہے۔ یہ اللہ معاف کرے، یہ جو قرض ہے بہن نے دیا ہو یا بھائی نے دیا ہو، یہ اس کی پوچھ بیوی سے اور میاں سے آپس میں قرض ورض نہیں لینا چاہیے، ایسے محبت سے لین دین، کیونکہ قرض تو قرض ہے، اس کی واپسی بھی واجب ہے، اور وہ آپ کے گلے میں توق بن جائے گا۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔